نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ لوگوں سے ایک التماس کرنی ہے، ایک گزارش کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ملک پاکستان میں ہر کونے پہ ہمارے پاس مسجد موجود ہے، ہر کونے پہ ہمارے پاس ایک سے زیادہ مساجد بھی اویلیبل ہیں، لیکن ان مساجد میں 5 وقت نماز ہوتی ہے جس میں بہت ہی کم ہماری حاضری ہے، لیکن وہ نماز عشاء کی ہونے کے بعد مسجد بند کر دی جاتی ہے اور پھر فجر کو دوبارہ آ کے وہ مسجد کھولی جاتی ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ کے گھر خالی پڑے ہیں اور اللہ کے بندے سڑکوں پر سو رہے ہیں، تو جو اللہ کے بندے سڑکوں پر سو رہے ہیں ان کو لا کے آپ اس مسجد میں عشاء کے بعد سلائیں اور فجر پہ ان کو دوبارہ بھیج دیں ان کے کام پہ۔ ان کے لیے آپ سیکیورٹی کا پرابلم ہے تو گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ وہ ہیلپ کرے کہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک رہے، یا ہر مسجد پہ پولیس والا یا سیکیورٹی گارڈ اویلیبل ہو کہ ایسا کوئی غیر قانونی واقعہ نہ پیش آئے۔ پر جیسے ایک لوگ الگ سے پناہ گاہ یا عیدی فاؤنڈیشن یا کسی اور ٹرسٹ میں جا کے مستقل مہمان بن جاتے ہیں، اور ان ٹرسٹ کی بھی لمیٹیشن ہے کہ وہ ہر کسی کو نہیں لے سکتے، تو جو لوگ غریب ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو سڑکوں پہ فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں اور اگلے دن پھر مزدوری کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، تو ان کا آپ شناختی کارڈ رات کو لے کر ان کو مسجد میں سونے کی جگہ دے دیں تاکہ وہ رات کو آرام سے سوئیں، آپ کے لیے بھی دعا کریں اور اللہ بھی آپ کو اس کا اجر دے، اور ہمارے ملک کے اندر تھوڑی خوشی، تھوڑی سردی گرمی کے اندر ان کو سر پہ چھت ملے گی، کیونکہ سردی بھی آپ کو پتہ ہے کتنی ہوتی ہے اور گرمی بھی آپ کو پتہ ہے کتنی ہوتی ہے۔ تو وہ جو مزدور پورے دن مزدوری کرتا ہے اور پھر وہ فٹ پاتھ پہ سوتا ہے یا وہ سڑک کے کنارے سوتا ہے یا کسی ریلوے اسٹیشن یا کوئی ایسے سائیڈ میں برج کے نیچے سوتا ہے، تو اس کی جگہ وہ اللہ کے گھر میں سوئے تو وہ عشاء کی نماز بھی مسجد میں پڑھے گا انشاءاللہ، وہ فجر کی نماز بھی مسجد میں پڑھے گا، وہ اللہ کے گھر کو اپنا گھر سمجھے گا، تو اللہ کے گھر بھی آباد ہوں گے اور ہمارے آپ کے گھر بھی آباد ہوں گے۔ تو اس پہ اگر آپ تھوڑا غور کریں کہ ہم یہ ساری مسجدیں، ایک ایک مسجد میں آپ سینکڑوں لوگ سلا سکتے ہیں، ماشاءاللہ اتنی خوبصورت، اتنی بڑی بڑی مساجد ہیں ہماری جو کہ بہت ہی انڈر یوٹیلائزڈ ہیں، تو ہم ان کو اس کام میں استعمال کریں، اور اس کام کے لیے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اجر دے گا اور آخرت میں بھی اجر دے گا۔ تو پلیز مہربانی کر کے اس پہ سوچئے کہ اللہ کے گھر خالی پڑے ہیں اور اللہ کے بندے سڑکوں پر ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔